بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 اپریل 2020 بروز بدھ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے امارات میں مقیم پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا، تاہم پاکستانیوں کی جانب سے شکایات کی گئی کہ انہیں ٹکٹیں انتہائی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اماراتی میڈیا کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ اب سے تھوڑی دیر قبل دبئی میں واقع پاکستانی قونصل خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا، جس کی وجہ وہاں موجود سینکڑوں پاکستانیوں کی جانب سے مہنگے داموں ٹکٹوں کی فروخت کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ میڈیا کے مطابق مہنگے داموں ٹکٹوں کی فروخت پر سفارتی عملے کے باہر جمع پاکستانیوں نے قونصل خانے کے عملے سے تکرار کی اور ٹکٹوں کی زائد قیمتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد قونصل خانے کے باہر شدید بدنظمی پیدا ہو گئی، جس کے باعث قونصل خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا۔ وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی ملازمتوں سے محروم ہونے اور رقم نہ ہونے کے باعث شدید پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں انہیں وطن واپسی کے لیے سستی ٹکٹیں فروخت کرنے کی بجائے ٹکٹوں کے معاوضے بڑھا دیے گئے ہیں، جو ان سے بہت بڑی زیادتی کے مترادف ہے۔ پاکستانی مسافروں کی جانب سے اس فیصلے پر قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مسافروں کی سفارتی عملے سے بحث بھی ہوئی اور اس قدر تلخ کلامی میں بدل گئی کہ قونصل خانے نے اپنا ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی نے کئی ہفتوں سے فلائٹ آپریشن بند کر رکھے ہیں اور اس کی مدت میں 30 اپریل تک توسیع کر دی گئی، تاہم حکومت پاکستان نے سمندر پار ممالک میں پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں شروع کی ہیں، جبکہ کچھ غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستانیوں کی وطن واپس لانے کے لیے پاکستانی ایئرپورٹس پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس وقت امارات میں 40,000 کے قریب پاکستانی فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ پاکستانی قونصل خانے کے مطابق امارات سے ہر ہفتے خصوصی پروازوں کے ذریعے 5,000 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ پاکستانی سول ایویشن کے مطابق وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو خصوصی قرنطینہ مراکز میں کم سے کم 7 روز کے لیے رکھا جائے گا۔ اس دوران ان میں کرونا وائرس کی تشخیص نہ ہونے کی صورت میں انہیں گھر واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی 7,755 ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں میں مزید 490 افراد کا اضافہ ہو گیا۔ اماراتی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 490 افراد میں کرونا کی تشخیص ہونے کے بعد اس موذی وائرس سے متاثرہ افراد کی گنتی 7,755 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز کرونا کے 3 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد مملکت میں کرونا کے باعث لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مقامی اور تارکین وطن کے 30,000 سے زائد کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد جدید ترین طبی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اتنی بڑی گنتی میں ٹیسٹ کیے جانے کا مقصد کرونا کے ممکنہ مریضوں کو جلد سے جلد پتہ چلا کر دیگر افراد میں وائرس کی منتقلی کو روکنا ہے۔ کرونا کے نئے 490 مریضوں میں مختلف ممالک کے باشندے شامل ہیں، تاہم ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گزشتہ روز مرنے والے تینوں افراد کا تعلق ایشیائی ممالک سے تھا۔ جو شخص تندرست ہے یا اس میں کرونا کی مشتبہ علامات ہیں، اسے ہر حال میں ماسک پہننا ہوگا۔ ڈرائیور حضرات کو بھی گاڑی چلاتے وقت اس پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کسی ڈرائیور کا ماسک نہ پہننے پر چلان کیا گیا اور دوبارہ اس کی پابندی نہ کرے تو ایسی صورت میں اس پر جرمانے کی رقم 1,000 سے بڑھا کر 2,000 کر دی جائے گی۔ پولیس کی جانب سے ابتدا میں لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ وہ ماسک ضرور پہنیں۔ اس کے بعد جرمانوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ انہیں اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ دبئی میں اسٹیرلائزیشن مہم کے پہلے دن اعلیٰ حکام کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو کرفیو کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد نہیں کیے گئے،
تاہم بعد میں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 2527 افراد پر جرمانے عائد کیے گئے جو پہلے سے کچھ بیماریوں کا شکار تھے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے ان افراد کی حالت مزید بگڑ گئی جو بالآخر ان کی موت کا باعث بن گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مرنے والے افراد کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا گیا اور باقی کورونا مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ مملکت میں مزید 83 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ان کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد انہیں ہسپتالوں سے ڈسچارج کر کے گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 1443 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگلے چند روز میں مزید سینکڑوں افراد کے صحت یاب ہونے کا بھرپور امکان ہے۔ دبئی پولیس نے تمام ڈرائیور کو خبردار کیا کہ وہ گاڑی چلا رہے ہوں یا گاڑی کہیں روک کر اس میں بیٹھے ہوں، انہیں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اگر ڈرائیور گاڑی میں اکیلا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسافر بیٹھا ہے، دونوں صورتوں میں چہرے کو ماسک سے ڈھکنا لازمی ہے۔ جو ڈرائیور اس ٹریفک ضابطے کی خلاف ورزی کریں گے انہیں جرمانے کے طور پر 1000 درہم کی رقم بھرنی ہوگی۔ دبئی پولیس کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف محیر المزروئی نے بتایا کہ بند مقامات اور گاڑیوں وغیرہ میں ماسک نہ پہننے پر 233 افراد کو وارننگ دی گئی ہے جبکہ 5 افراد کو جرمانہ کیا گیا۔ کورونا وائرس خدشات کے باعث دبئی ایکسپو 2020 ملتوی کرنے کا اعلان۔ ایکسپو ملتوی کیے جانے کی درخواست منظور کرنے کے بعد انعقاد کی نئی تاریخ کے لیے مشاورت۔ تفصیلات کے مطابق اعلان کیا گیا کہ ایکسپو دبئی 2020 کی انتظامیہ اور اس میں شرکت کرنے والے ممالک کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے دنیا میں پھیلنے والے کورونا وائرس کے نتیجے میں رواں سال کی نمائش کا یونٹ ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ فی الحال دبئی ایکسپو 1 اکتوبر 2021 تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایکسپو کے انعقاد کی نئی تاریخ طے کرنے کے لیے مشاورت کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ مزید بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایکسپو دبئی 2020 یونٹ میں شریک ممالک کے نمائندوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے رواں سال کی نمائش 1 سال کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی۔ نمائش میں شرکت کرنے والے ممالک نے اسٹیئرنگ کمیٹی کو دنیا بھر میں کورونا وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ حالات میں انسانی جانوں کی صحت اور ان کی حفاظت یقینی بنانا ضروری ہے۔ ممبران نے عالمی برادری سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو دبئی 2020 کا انعقاد موجودہ حالات میں مناسب نہیں، اس لیے یونٹ کو فی الحال ملتوی کیا جائے۔ کورونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ممتاز اماراتی علماء پر مشتمل فتویٰ کونسل کی جانب سے فتویٰ دیا گیا کہ مسلمانوں کو روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کرانے سے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ کورونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کی جانے والی خبریں شرعی حقائق کے منافی ہیں۔ جو مسلمان روزہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے کورونا کا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس قسم کے طبی ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کے اندر کورونا وائرس کی علامت پائی جائیں تو اس پر روزہ نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے علماء کی فتویٰ کونسل کا ورچوئل اجلاس منعقد کیا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام بالغ افراد روزہ ضرور رکھیں، تاہم کورونا وائرس سے متاثرہ افراد اگر چاہیں تو روزہ نہ بھی رکھیں، شرعی طور پر ان پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ اگر کسی کورونا مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی قوت مدافعت اس قدر نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے تو پھر اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔